السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام قال النکاح من سنتی۔ قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن مجید والفرقان حمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے میں اللہ کی حمد ثنا بیان کرتا ہوں جو اللہ نے ہم کو صحت جیسی دولت اور ایمان جیسی نعمت سے ہم کو نوازا ہے۔ معزز سامعین اکرام، میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نکاح کے مسئلے مسائل، میرج کاؤنسلنگ، اس کے اندر بہت کم وقت میں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، پورے پوائنٹس کور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے، صرف میں نے آپ کے سامنے چند 20 پوائنٹس رکھا تھا، اس میں سے صرف ایک نام لیا تھا، ٹائٹل، ہائی لائٹس، صرف نیمز لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ مختصر وقت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میرج کاؤنسلنگ کا پہلا پوائنٹ آئے گا انشاءاللہ، وہ ہے obstacles getting married، یعنی جو آج کے موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں لڑکے لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے آج ہم اس پر نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، قرآن حدیث کی تعلیمات کیا ہے، اور آج کے امت کے لوگ، امت مسلمہ کیا کس میں تلاش کر رہے ہیں۔ جیسا شادی ہونے سے پہلے لڑکا لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات پر وہ دیکھ رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا کسی اور کو رول ماڈل بنا لیے، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری والیوم 7 حدیث نمبر 27۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کوئی لڑکا جب لڑکی کے پاس جاتا ہے رشتہ لے کر یا اس کے گھر والے، تو اس کو 4 چیزیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ فرسٹ خوبصورتی، سیکنڈ مال دولت جو بھی ہے، تھرڈ حسب نسب، اور فورتھ ہے ریلیجن، یعنی اس کا دین دیکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم دین کو ترجیح دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہو گے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جو لڑکے والوں کے لیے، لڑکے کے ماں باپ، بھائی بہن اور لڑکا خود اس کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث، تعلیمات۔ اور لڑکے کے اعتبار سے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ، تو ایک عورت آتی ہے اور آ کے، یاد رکھیے ایک بات، غور سے سنیے، پردے کی حالت میں ہوتا ہے یہ سب، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں لڑکی ہے جو شادی کے لائق ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چنا، وہ ان کی کوالٹیز، ان کی صفاتیں کیا تھی، ذرا ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسے ماشاءاللہ ایک بزرگ صحابہ کو، یعنی علمی اعتبار سے جو سب سے زیادہ علم کا فہم رکھتے تھے، زیادہ قرآن جانتے تھے، زیادہ حدیثیں جانتے تھے، فقہی مسائل جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کریے، اور وہ خاتون کو بھی فرمایا کہ یہ صحابہ سے آپ کی لڑکی کا نکاح کرا دیجئے۔ یہ عورت کو یا لڑکی کو دیکھنے کے شرائط جو دین کو ترجیح دینا چاہیے، یہ ہے یعنی جینٹس، لڑکا، جو لڑکے کے اندر یہ کوالٹیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو ترجیح دے، دیکھیں اس کا علم کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے۔
معزز سامعین کرام، میرا عزیز دوست ساتھیوں، بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے تو سیدھا راستہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ آج امت مسلمہ کیا یہ چیزوں کو، کیا یہ عمل کو، کیا یہ حدیثوں کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نصیحتوں کو سن رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ آج کے موجودہ حالات میں دونوں چیزوں کی بہت بڑی پرابلم ہو چکی ہے۔ ایک دور ایسا سننے کو ملتا تھا کہ لڑکے یا لڑکی کے گھر میں پیسوں کی کمی تھی، اس کی وجہ سے شادی ذرا ڈیلے ہوتی تھی یا لیٹ ہوتی تھی، اور شادی ہونے کے لیے پیسہ رکاوٹ بن جاتا تھا۔ آج دگنا ہو گیا ہے پرابلم، آج ڈبل پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں پیسوں کا پرابلم تھا، آج بھی ہے۔ شادی کے لیے گھر میں پیسے نہیں ہیں تو انٹرسٹ پیسے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو۔ تو شادی کے لیے لاکھوں روپے قرضہ لینا، سود سے، بینک سے یا فائنانسر سے یا کسی اور کے پاس، غیروں کے پاس جا کر لے کر، وہ اس زمانے میں بھی تھا، پرانے زمانے میں، آج بھی یہی پرابلم ہے۔ لیکن آج ایکسٹرا پرابلم کیا آ گئی؟ وہ یہ پرابلم ہے چوائس۔ جیسا کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے گھر والوں کے اندر اللہ ماشاء اللہ یہ پرابلم ہو چکی ہے کہ میرے کو لڑکی کیسی ہونا چاہیے، میرے بیٹے کو لڑکی کیسی ہونا چاہیے، میرے بیٹی کو لڑکا کیسا ہونا چاہیے نکاح کے لائق۔ یہ لوگ زیادہ سوچ رہے ہیں، اس کے پیچھے توجہ زیادہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ چاہیے تھا کہ اس کو دین کا علم ہے یا نہیں، بیسک نالج اسلام کی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ دو پرابلمس ہو گئی ہے، ڈبل، پیسوں کا پرابلم ہے پلس چوائس کا پرابلم ہے۔ اس کی وجہ سے کئی ایسے گھر میں لڑکے لڑکیاں بغیر نکاح کرے ہوئے گھر میں بالغ لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کہ ایسے کئی ماں باپ ہے، ارے کیا کرنا بھائی، 1 سال 2 سال 10 سال ہو گئے، میرے بچی کا نکاح نہیں ہو رہا۔ یہ حالت لڑکی والوں کا ہے، لڑکے والوں کا بھی یہی حالت کہ بھائی میرا لڑکے کی شادیش نہیں ہو رہی، دیکھو ماشاءاللہ ہمارا لڑکا MBA پاس ہے، BCom کر کے ہے، انجینئرنگ کر کے ہے، BTech کر کے ہے، ماشاءاللہ فلاں کنٹری میں ہے، تو بھی نکاح نہیں ہو رہا۔ خامی کہاں پر ہے یہ دیکھنا چاہیے میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم کوسوں دور چھوڑ دیے، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے، کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں۔ وہ قرآن بھی نکالے تو اللہ کی قسم کھانے کے لیے قرآن نکالا جا رہا ہے، اللہ اکبر، صرف قسمیں کھانے کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، آج کل کا پرابلم یہ ہو چکا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کہ دیندار ہے یا نہیں دیکھ رہی نہیں ہم لوگ۔ اس کے اندر پرابلمس ہے، ایسے کئی پرابلمس ہیں، میں نوٹ کر کے رکھا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ سب سے پہلا نمبر 1 پوائنٹ، جب لڑکے والے لڑکی کے پاس جاتے ہیں، وہ obstacles، وہ رکاوٹیں کیا کیا بنتی ہے بات آگے بڑھنے کے لیے، یعنی نکاح کے لیے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ لڑکی کے اندر خوبصورتی دیکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم دین کو ترجیح دو۔ یہاں پر کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ خوبصورت ہونا لڑکی۔ آج یقین مانیے میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، ٹی وی میں، سیریلز میں، یوٹیوب میں اور ٹی وی کے سیریلز دیکھ کے لڑکے والوں کی بھی سوچ یہ رہ گئی ہے کہ میرے کو بہو ہونا، میرے بچے کی لڑکی جو آنے والی ہے بہت ہی خوبصورت رہنا، ویسی کوئی بھی خوبصورت میرے خاندان میں نہیں رہنا، ایسی بہو کو لاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ تم دین کو ترجیح دو۔ یہاں پر کہاں دے رہے ہیں ترجیح؟ خوبصورت۔ پہلا پوائنٹ، خوبصورت دیکھ رہے ہیں، خوبصورت، بالکل خوبصورت۔ اور یہاں تک کہ نیوز پیپر میں ایڈ دیتے ہیں، بایو ڈیٹا میں بھی لکھتے ہیں، ریکوائرمنٹس، یعنی ہماری ضرورتیں یہ ہونا چاہیے، ویری ویری فیئر۔ اللہ اکبر۔ دیندار ہے، میری بچی حفظ کر کے ہے، میرا بچہ حفظ کر کے ہے، میرا بچہ اتنے قرآن کے آیتیں جان کے، حدیثیں جان کے ہے، کون بول رہے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر۔ اور رہی بات دوسرا، ریکوائرمنٹ میں خوبصورت میں سے بھی اس کے اندر کئی ایسے پوائنٹس ہیں
सुन के ताजुब कर लेंगे आप। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको इसका इल्म है, या आप खुद लोगों के साथ ऐसा करे होंगे, या आपको कोई आपके साथ ऐसा करे होंगे। जैसा कि लड़की को चल के बताना, चल के बतलाओ लड़की कैसी है, और हाथा देखना, कान देखना, नाक देखना, नाक खड़ी है या नहीं, टेढ़ी इधर उधर जा रही या चपटी है नाक, आँखें देखना, ऊपर देखो बोलना, नीचे देखो बोलना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हिदायत दे हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारी मुसलमान दीनी माँ और बहनों को अल्लाह हिदायत दे। ये ऑब्स्टेकल्स ऑफ गेटिंग मैरिड, ये है रीज़न, ये है शादी होने के रुकावटें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आप दीन को तरजीह दो। किसको तरजीह दे रहे हैं यहाँ पर? सीरियल्स में एक देख के वही रिक्वायरमेंट हमारे होना है। अल्लाह अकबर। मेरा अजीज़ दोस्त साथियों, मेरे दीनी माँ और बहनों, बुज़ुर्गों, ज़रा हम सोचिए, हम जब कभी भी किसी लड़की के घर में जाते हैं, हमारे भाई के लिए या हमारे बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं, कल के दिन आपके साथ भी, आपकी लड़की के साथ ऐसे ही होगा, आपकी बेटी के साथ भी ऐसे ही होगा, तो वो एक काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन है, वो एक बेइज्जती करना है, वो उन लोगों को टॉर्चर देना है, वो जहनी तकलीफ देने के बराबर है। कितनी गलत बात है मेरा अजीज़ दोस्त साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दीनी माँ और बहनों। कैसा, अरे इंसान है, लड़की है, वो कोई कुछ प्रोडक्ट नहीं है वो कि देख रहे कि भाई चल के बताओ, ये करो वो करो, क्या रोबोट है? अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ दोस्त साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दीनी माँ और बहनों, इसकी वजह से शादी नहीं हो रही है। लड़की वैसी बैठी हुई है, लड़का भी वैसी बैठे हुआ है। फर्स्ट थिंग ये है। अब सेकंड थिंग, बाल देखो, ज़रा ओढ़नी निकाल के बताओ, बाल देखेंगे कि कैसे है, हाथा देखो, ज़रा पैरा देखो, सब यहाँ तक के इंटरव्यू, एक नहीं बोले तो भी 1-2 घंटे इंटरव्यू ले रहे हैं आजकल। अल्लाह अकबर। तुम्हारे क्या क्या पकाने आता, हमारे बच्चे की ये पसंद है, हमारे बाबा की ये पसंद, हमारे अम्मा को ये पसंद, क्या है भाई? अल्लाह अकबर। ये रिश्ता देखने जा रहे हैं या कुछ डील करने जा रहे हैं, कुछ कार खरीदने जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? ये आप यकीन मानिए, जब कभी भी मस्जिद में बयान दे के उतरता हूँ तो बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स सुनने को मिलते हैं, भाई मेरे घर में मेरे बहन को देखने आए, मेरी लड़की को देखने आए, ऐसा करके गए भाई। कैसा करना भाई? अब वो लोग भी नहीं, ऐसा नीचे मुंडी डाल के बैठे हुए रहते, खड़े हुए रहते, कुछ मुंह खोल ही नहीं सकते वो लोग, क्योंकि और ये भी एक ऑब्स्टेकल्स ऑफ गेटिंग मैरिड में से एक पॉइंट है। ये शादी की रुकावटों में से एक रुकावट ये है, लड़के वाले जब लड़की के घर में जाते हैं कि अपने आप को एक किंग, एक बिल्कुल एक महाराजा समझ के जाते हैं, और यहाँ तक के यानी लड़के के बहना या माँ या जो भी लड़की के घर में जाते हैं, एक रुआब रहता है कि हम लड़के वाले हैं, हम ऐसा डरा के रखते हैं। ये भी ऑब्स्टेकल ऑफ गेटिंग मैरिड है। ये भी एक, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरा अजीज़ दोस्त साथियों, मेरे बुज़ुर्गों। एक मुखलिसाना अंदाज से, एक बिल्कुल एक नॉर्मल अंदाज से जाना चाहिए। दीन के मसले मसाइल पूछिए आप कि आपको कितने सूरे याद है, या आपको दीन से कितने करीब है आप, मस्जिद कहाँ पर है, यहाँ पर दीन के सवालात करिए। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, उसमें भी ह्यूमिलेशन नहीं रहना चाहिए, उसमें भी एक टॉन्ट मारना नहीं चाहिए। ये एक है ऑब्स्टेकल ऑफ गेटिंग मैरिड। अब रही बात उसके बाद हमारे देखो भाई, हमारा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, ऑब्स्टेकल्स ऑफ गेटिंग मैरिड यानी शादी के रुकावटें जो होना है, वो उसमें से एक पॉइंट है कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है भाई, हमारे बच्चे को एक कार होना और गाड़ी होना, और बोलते सो बहुत सारे डौरी, जैसा कि यहाँ तक के जोड़े की रकम 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो मुंह को आया वो बोलते हैं, वो डिमांड करते हैं। वही जो पैसों की प्रॉब्लम है ना, वो शादी होने के लिए उसमें से एक प्रॉब्लम है। और जो चॉइस यानी जो सिलेक्शन है लड़की में, ये खूबसूरती होना है, तो ये एक प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम साथ में चल रहे हैं आजकल। अल्लाह अकबर। इसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लड़के लड़कियां जो घर में बैठे हुए शादी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी उम्र 30, 35, 40, 50, 60 साल गुजर चुकी है, लेकिन निकाह नहीं हो रहा है। क्यों? ये वजूहात है। और दूसरा मसला यहाँ पर यह है कि जैसा कि आपके सामने बात आई थी कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है,
دیکھیے ہم کوئی کمی نہیں کر رہے ہمارے بچے کو، ہمارے بچے کے لیے ہمارے کو یہ چیزیں ہونا، یہ اتنا ڈیمانڈ ہے، یہ اتنی لسٹ ہے، ہم آپ کو دے دیں گے، بولیے آپ۔ اور تھرڈ پرابلم یہ ہے جو شادی ہونے کے لیے رکاوٹ ہے، جو وہ یہ آتا ہے، لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والوں سے کہ شادی میں یا ولیمے میں جو بھی ہو، جیسا کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ولیمے میں، خاص طور لڑکے والے ولیمہ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں ڈیمانڈ، شادی میں بھی بلاتے ہیں لوگ کہ شادی میں ہماری طرف سے 1000 لوگ آئیں گے، ہماری طرف سے 500 لوگ آئیں گے، تو ان لوگوں کے لیے یہ آئٹمس رکھنا پکا کے۔ اللہ اکبر، وہ پلانٹرس اور جو سٹارٹنگ میں جتنے بھی ڈشز ہوتے ہیں وہی کتنے قسم کے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب سننے کے بعد ان لوگ کا کیا حل ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ لوگ کہاں سے لانا پیسے؟ وہی اگر کل کے دن آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بچی کے ساتھ اگر کوئی ایسا کریں گے تو دل پہ کیا بیتے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، بزرگوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی تھی وہ ہم پس ڈال دیے، ہم پیٹھ کے پیچھے ڈال دیے، وہ کوئی اٹھا کے پڑھنے کو تیار نہیں، نہ سننے کو تیار ہے، اور سن لی بھی لیے تو ایک بہت بھیانک خطرناک ورڈز یوز کرتے ہیں، ارے بھائی وہ دین ہم کو نکو سمجھاؤ بھائی، وہ اگر آپ لے کے بیٹھے ہم تو کچھ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کر لیے، وہ صحابہ تھے، ولی اللہ تھے، بزرگ تھے، ہم نہیں کر سکتے، اس میں ہمارے میں کمپیئر مت کرو۔ ایسے ایسے ورڈز بولیں گے تو خبر میں کیا جواب دیں گے، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میرا عزیز دوست ساتھیوں، بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، یہ جو رکاوٹیں ہیں اس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی لڑکے لڑکیوں کی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جیسا کہ لڑکے والے لڑکی کے والوں کے گھر کو جاتے ہیں، وہ کئی دفعہ چکر کرتے رہتے۔ ایک بار آئے، ان کے والد آئے، ایک بھائی آیا، پھر سیکنڈ وزٹ ہوتی ہے اور 2 لوگ بڑھ کے آتے ہیں، پھر تھرڈ وزٹ ہوتی ہے اور 4 لوگ بڑھ کے آتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں 1 ہفتے کے 1 مہینے کے بعد، ایک کام کریے، ہم ہمارے خالہ کے پھپھو کے میرے بھائی کو ہم ساتھ میں لا رہے ہیں، کل ہی باہر سے آئے انہوں، تو اب ایک چھوٹی دعوت کر دیجئے، ہم شادی کی ڈیٹ فکس کر لیں گے بول کے گھر کو جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے لڑکی والوں کے اوپر، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ سیناریو، یہ جو پریزنٹ سیناریو ہے، یہ آپ کے حالت کے سامنے ہم کو سننا ضروری ہے، اینالائز کرنا ضروری ہے، یہ چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، لوگوں کو بچانا ہے ایسا۔ اب فون کرتے ہیں، وہ لڑکی والوں کے اوپر کیا بیتتی ہے، پیسے ہے یا نہیں، یا سود پیسے لا رہے ہیں یا ادھار لا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، وہ کوئی مطلب نہیں ہمارے کو۔ جانتے ہیں ان لوگ کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور آئٹمس کے لسٹ پہلے سے دے دیتے ہیں، آپ اچھا خیال رکھیے، ہمارے پھپھیرے بھائی آ رہے ہیں باہر سے تو دیکھنے کو آ رہے ہیں بول کے، ارے لڑکی کو پھپھیرے بھائی کئی کو دیکھتے ہیں، بھائی بھائیوں کو کئی کو بتلاتے ہیں آپ یقین مانیے ایسے کئی گھرانے ہیں جو میں سنا ہوں کانوں سے، لڑکی کی شادی ہو رہی، وہ چچا کے بھائی کے تائر میرے خلیرے پھپھیرے بھائیاں آ کے دیکھ رہے، سلیکشن کون کرنا ہے؟ وہ لڑکا کبھی دیکھتا کبھی نہیں دیکھتا، وہ تو کونے میں ڈال دیتے اس کو، یہاں تک کہ یہ سب ہو جانے کے بعد گھر کو جاتے، گھر کو جانے کے بعد وہ سب محفل جمع ہوتی یا فونوں پہ کنورسیشن ہوتا، ہم وہ لڑکی کو دیکھے تھے، یہ بایو ڈیٹا فوٹو ہے، ذرا دیکھو نا بھائی پسند آ رہی کیا نہیں۔ کون؟ لڑکے کے گھر والے، لڑکے کے ماں باپ، بھائی بہن جو بھی ہو، وہ لڑکی کی فوٹو کس کو دے رہے ہیں؟ ان کے خاندان والوں کو، اور سلیکٹ کون کرنا ہے؟ بچے کو اور ان کے ماں باپ کو۔ کس کو دے رہے ہیں فوٹوز؟ کس کو بتلا رہے ہیں؟ کس کو گھر کو لے کے جائیں لڑکی کو؟ کون کی دور کے رشتہ دار، شادی کون کرنا ہے؟ ان لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بعد میں فون آتا لڑکی والوں کو یا جا کے بولتے ہیں بھائی ذرا کچھ بھی مت سمجھو، ہمارے طاہر بھائی کے سالی کو وہ رشتہ پسند نہیں آیا بھائی، معافی چاہتے، وہ بچی سمجھ میں نہیں آئی، ذرا ناک ٹیڑھی ہے کہتے، ناک ذرا چپٹی ہے کہتے، ذرا ہائٹ گڈی ہے کہتے ہیں، یہ ہائٹ کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دین کو ترجیح دینا تھا، یہ پرابلمس کریٹ خود کرے، آج خود بھگت رہے ہیں۔ یہ ایک کی وجہ سے نان مسلمز کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ایسے نیوز سننے کو مل رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ جا رہے ہیں، اور لڑکے نان مسلمز کے ساتھ اور غیر محرم کے ساتھ، یعنی اب یقین مانیے اب کیسے کیسے ورڈز یوز کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ بولنے بھی شرم آ رہی ہے،
اللہ اکبر، آنکھوں کی حفاظت نہیں. تو یہ جو گھر میں بیٹھتے ہیں لوگ، لڑکا لڑکی جو بھی شادی نہیں ہو رہے، وہ یہ ریزن ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہ اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈ بھی یہی رہتی ہے کہ بھائی ہم کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، بس بچی کو کیا کرو وہ جوڑے میں جو ہے وہی بھیجا دے. اللہ اکبر. پھر آخر میں فون آتا، دیکھیے ہم کو یہ چاہیے. آخر میں لائٹ شروع کرتے، پلنگ ہونا، الماری ہونا، فریج ہونا، کلر ٹی وی ہونا، سب ہونا، اور یہاں تک کہ پورا چھوٹے موٹے سب آئٹمس. اور شان سے بولتے کہ دیکھو بھائی آپ ہمارے کو نہیں دے رہے نا، ہمارے بچے کو دے رہے، وہ آپ کی بچی استعمال کرنے والی ہے. اللہ اکبر. وہ آپ کی بچی کو استعمال ہونے کا ہے بھائی، اس میں غلطی کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہی غلطی ہے، یہی ہیوملیشن ہے، یہ ڈوری ہے، یہ ہے. اللہ حفاظت کرے، اللہ ہدایت دے ہم مسلمانوں کو. ہم سے جو بھی غلطی ہوگی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عمل کر رہے ہیں. اب لڑکے کا معاملہ لے لیجئے، لڑکی والوں کا بھی یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے، یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ مجھے فلاں کوالیفیکیشن کا ہی لڑکا چاہیے. اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے، یہ ڈیمانڈ رہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر ہی ہونا، میرے کو لائر ہی ہونا، میرے کو انجینئر ہی ہونا، میرے کو MBA ہونا، میرے کو BEd ہونا، میرے کو MCom ہونا، BEd ہونا، XYZ. اب یہ اتنا ریکوائرمنٹ لے کے بیٹھیں گے تو کہاں سے ملے گا ہمارا ریکوائرمنٹ؟ فلفلمنٹ کہاں سے ہوگا؟ یہ وہ پرابلمس ہے جو اس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی. آبسٹیکلز گیٹنگ ان میرڈ، شادی کی رکاوٹ میں سے اتنے پوائنٹس ہیں. اب لڑکے کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ لڑکے میں دینداری دیکھو. آج ہمارے پاس کیا دیکھ رہے ہیں؟ لڑکے کی فوٹو آتی ہے، ماشاءاللہ سنت کا چہرہ ہوتا ہے، وہ پسند نہیں آ رہا لوگوں کو آج کل. کیوں؟ سیریلز، ٹی وی کے سیریلز دیکھ کے، فلمز، موویز دیکھ کے ہم کو وہ سنت کا چہرہ پسند نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لڑکے کی ہائٹ دیکھی جا رہی ہے، لڑکے کا فیس کلر دیکھا جا رہا ہے، لڑکے کی ناک دیکھی جا رہی ہے، لڑکے کے آنکھیں دیکھے جا رہے ہیں، آئی لیڈس، آئی لیشز، یہاں تک کہ ہر چیز دیکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے بھیا؟ اللہ اکبر. دینداری دیکھنا تھا، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے کامیابی نہیں مل رہی ہمارے کو. اس کے لیے لڑکیوں کی شادی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کے پاس ذاتی گھر ہے یا نہیں. اور اس کے بعد اور ایک پرابلم یہ ہے کہ لڑکے کے پاس یعنی جو بھی بینک بیلنس ہو وہ اچھا گھرانے کا ہے یا نہیں، ایسا دیکھا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، یہ اتنے سارے پرابلمس ہیں. اور بہت سارے، جیسا کہ اور رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے، لڑکا کیسا بھی ہو بھائی، وہ ہمارے کو میٹر نہیں رکھتا، بس ہماری بچی کو پال لیا تو بس. ایسا نہیں. پہلے یہ دیکھیے دینداری ہے یا نہیں، پہلے یہ دینداری دیکھیے. اور یہاں پر دونوں میں بھی، لڑکے لڑکی کے گھر والوں میں یہ ایک پرابلم ہو گئی کہ بھائی آپ فاتحہ دلاتے نہیں، آپ درگاہ پہ نہیں جاتے. کیسے بھائی؟ اللہ اکبر. بدعات، خرافات کے اندر جو خود ملوث ہے ویسے ہی لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. یا نہیں، اگر وہ اگر نکاح ہو گیا تو لڑکی کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم فاتحہ دلاؤ، تم درگاہ کو چلو. اور بہت سارے پرابلمس ہیں جو شادی نہیں ہو رہی ہے. انشاءاللہ آنے والے درسوں میں آئے گی بات. اور رہی بات اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے، جو شادی کیسا کامیاب ہونا ہے، سنت کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بات آئے گی آگے درسوں میں انشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اللہ جو لڑکے لڑکی گھر میں بیٹھے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، اللہ ان کو آسانی کر دے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیہ، واللہ یعلم ما تصنعون. السلام علیکم.